بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ بریکنگ نیوز ہے کہ ہمارے جو رابطے ہوئے ہیں پاکستان کی جو مقتدرہ ہے اسٹیبلشمنٹ، اس میں موجود جو ہمارے دوست احباب ہیں جن کو ہم صحافتی زبان میں ذرائع کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کہ اصولی طور پر اعلیٰ سطح پر یہ اس بات کا ادراک ہو چکا ہے، یہ طے بات ہے اور سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ مزید 2.5 سال 3 سال 2 سال جتنا بھی ٹائم بچا ہے وہ چلنا مشکل ہو چکا ہے۔ کیونکہ ہم نے بار بار عمران خان صاحب سے کہا کہ عمران خان صاحب، آپ کی جو گورننس ہے، آپ کی پرفارمنس ہے، وہ جو ہے وہ لوگوں کو اطمینان سے نہیں ہے، اور لوگوں میں انزائٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بے چینی بہت زیادہ ہے۔ پاکستان کی اکانومی آپ اس طرح سے نہیں چلا سکے، پاکستان کے جو درینہ مسائل ہیں ان کو آپ اس طرح سے نہیں اٹھا سکے، اور آپ کا مقابلہ جن حکومتوں کے ساتھ تھا آپ ان کے برابر، ان سے بہتر کیا ہے، آپ ان کے برابر بھی ڈیلیور نہیں کر سکے۔ تو عمران خان صاحب ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہی کیا ہے، جن کو وہ جانتے ہیں بچپن سے مراد ہے کہ جب سے وہ کرکٹ کھیلا کرتے تھے کہ مرضی انہوں نے اپنی کرنی، اور اگر میچ ہار گئے تو جناب وہ منصور جعفر جو ہے وہ ذمہ دار ہے، اگر میچ جیت گئے تو میں تو بہت بڑا کپتان ہوں۔ تو یہ بہرحال ان کی ایک سائیکی ہے اور ان کا ایک طرز عمل ہے اس طرح کا۔ میں کسی کو یہ بات کر کے بیل آؤٹ پیکج نہیں دے رہا، آپ اس بات کو سمجھیں، جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب راستے تلاش کر رہی ہے۔ کل جو آپ سے میں نے اپنا پہلا جو ویلاگ کیا تھا ٹیلنگز کے اس فورم پہ آپ سے جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ خبر گرم ہے مارکیٹ کے اندر کہ عمران خان صاحب ان ہاؤس چینج آئے گا تو پیپلز پارٹی کرین از قیاس ہے کہ اس کا کوئی بندہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے وہ وزیر اعظم بن سکتا ہے، یا نواز شریف نے گو ہیڈ دے دیا کہ پائن کے میں تے نہیں، یا ہماری پارٹی نہیں، آپ لوگ اس پہ کریں۔ اس پہ چونکہ میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ چونکہ یہ خبریں بڑی اس وقت گرم ہیں مارکیٹ کے اندر، تو پھر جب پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ فرسٹ پرائیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہے پاکستان کی مقتدرہ کی کہ یار کہ پی ٹی آئی کے اندر سے ہی کوئی ہمیں کوئی میرا مطلب ہے کوئی اس طرح کا بندہ مل جائے کہ ہم اپنا باقی کے 2.5 سال نکال سکیں، کیونکہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ سوٹ کرتی ہے۔ تو اس طرح کی پارلیمنٹ جو ہوتی ہے جو تھوڑی سی نہ اس طرف کی ہو نہ اس طرف کی ہو، درمیان میں وہ معلق ہو، کوئی مطلب یہ کہ گورنمنٹ اگر ہے تو پارلیمنٹ کی ساخت اس طرح کی ہے یا اس کی ترکیب اس طرح کی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ مجہول سی ہو، گورنمنٹ جو ہے وہ ذرا معلق سی ہو، مضبوط نہ ہو، اپنے پیروں پہ نہ کھڑی ہو، مطلب مناسب سی عددی اکثریت کے ساتھ حکومت ہو اور اس کو اپنی بقا کا ہر وقت ایک ٹینشن لگی ہو، تو یہ ذرا سوٹ کرتی ہے۔ تو لہٰذا اسی پارلیمنٹ کے اندر ایک نعم البدل جو ہے عمران خان کا، وہ پارٹی پی ٹی آئی کے اندر سے ہی ہمیں کوئی مل جائے اور اسی کولیشن کے ساتھ جو ہے وہ معاملات آگے بڑھتے جائیں۔ تو اس پہ جب بہت زیادہ غور و خوض ہوا تو اندھوں کو یہ بات سمجھ آتی ہے، جو لے مین ہیں ہماری طرح کے، ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عمران خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے، ویسے بھی سردیاں ہیں، وہ امب چوپنے سے ذرا گریز ہی کر رہے ہوں گے، امید تو یہی ہے، میں نے تو ان کو کئی دفعہ کہا ہے امب چوپڑا منع ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے۔ ان کے ہوتے ہوئے وہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ہوں، وزیر اعظم ہاؤس کے باہر ہوں، کسی جیل میں ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظموں کے لیے جیل کوئی نئی جگہ تو نہیں ہوتی، عمران خان صاحب کے لیے شاید یہ اتنی مطلب آزمودہ جگہ نہ ہو، یا ان کے لیے ایک دفعہ وہ گئے ہوئے ہیں کچھ دنوں کے لیے۔ بہرحال وہ جہاں پہ بھی ہوں، وہ پاکستان کے اندر ہوں، پاکستان کے باہر ہوں، وہ پاکستان میں آزاد پھر رہے ہوں یا پاکستان میں کسی جیل میں ہوں، نظر بند ہو، جو بھی ہو، ان کی موجودگی میں جب تک وہ سانس لے رہے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی یا موجودہ کولیشن کے اندر سے کوئی نواں بندہ آ کے جناب وہ مطلب اگلے 2.5 سال نکال جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کی جس طرح کی عادت ہے اور جس طرح کی وہ بلنٹ ہے، اور وہ جس طرح کے انہوں نے تو کہہ دینا ہے، وہ اچھا وہ تو کہتے ہیں یو ٹرن لینا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گا، یو ٹرن جو ہے وہ لینے میں کیا حرج ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں۔ یہ تو وہ بات کرے نا کہ بندہ کہ یار کہ میں نے کل یہ بات کی تھی، اب اگر میں پرسوں یہ بات کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ یار کیا 2 نمبر آدمی ہے، پہلے کل تک یہ کہہ رہا تھا آج اس کے بالکل الٹ بات کر رہا ہے، تو وہ ان کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ تو کہہ دیتے ہیں کہ یو ٹرن لینا ایک بڑے لیڈر کی نشانی ہے، تو وہ کہہ دیں گے
کہ کل تک میں جس کو کہہ رہا تھا کہ ہم ایک پیج پہ ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ISI کو یا دوسرے فوج کو پتہ ہے کہ میں بڑا ایماندار ہوں، تو وہ کل کو کہہ دیں گے کہ یار کہ وہ اصل میں وہ بات یہ نہیں تھی، بات یہ تھی کہ وہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے تھے. اس طرح کی بات وہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا ہاتھ بچا کے چلنا چاہیے. آپشن دوسری ہے. سیکنڈ آپشن کیا ہے کہ یار کہ پیپلز پارٹی کو بات ذرا آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے، ہارڈ سٹانس نہیں لیتی. آصف علی زرداری نے 2000 وہ جو 8 والی تھی اسمبلی پارلیمنٹ، اس کو ذرا ٹھیک طریقے سے چلا لیا، ورنہ ہم نے تو میرا مطلب ہے وہ میمو گیٹ سکینڈل بھی نکال کے دیکھ لیا تھا، ادھر ادھر کے کام بھی کر کے دیکھ لیے تھے، وہ بلاول بھٹو کے خلاف اس سے متعلق ہنا ربانی گھر والے سکینڈل بھی جاری کر کے دیکھ لیے تھے. اس طرح کی باتیں اگر ہوں بھی تو پھر بھی یہ اتنے اچھے بچے ہیں پیپلز پارٹی والے، یہ سر سٹ کے کم کر لیتے ہیں. تو ابھی بھی تو یہی راستہ درمیان میں سے دکھا رہے ہیں. نواز شریف صاحب تو جو وہ ہیں وہ پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں، یا نواز شریف صاحب تو اکڑے ہوئے ہیں، یا نواز شریف صاحب تو لچک دکھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. تو پیپلز پارٹی کے اوپر سوچا جا سکتا ہے، لیکن پیپلز پارٹی والوں کا معاملہ ہے کہ انہوں نے کل انڈیپینڈنٹ بھی الیکشن لڑنا ہے. حالانکہ سیاست میں آج دیکھا جاتا ہے، کل نہیں دیکھا جاتا، لیکن آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ہم کل کی خبر کے لیے کام نہیں کرتے، ہم تاریخ کے لیے کام کرتے ہیں. یہ آصف علی زرداری صاحب کا ایک مقولہ ہے. تو ان کو پہلے بھی پیشکش ہوئی تھی کہ جب شہباز شریف صاحب جیل میں گئے کہ یار کہ پیپلز پارٹی یا بلاول بھٹو زرداری کو اپوزیشن لیڈر ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اپوزیشن کر ہی وہ رہے ہیں. تو لیکن آصف علی زرداری نے اور خود بلاول بھٹو زرداری نے اس بات کو بائی نہیں کیا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ہماری عددی اکثریت پارلیمنٹ کے اندر نہیں ہے، یہ ان نیچرل لگے گا، یا لگے گا کہ ہم شاید جو ہے وہ فرینڈلی فائر کر رہے ہیں، فرینڈلی اپوزیشن. یہ ٹرم تو پرانی ہے پاکستان میں. تو یہ تاثر پیپلز پارٹی کے حق میں اچھا نہیں ہوگا. اس لیے انہوں نے شہباز شریف کے جیل جانے کے باوجود یہ جو تھا کہ اپوزیشن لیڈر ہم جو بلاول بھٹو زرداری ہوں، یہ آفر قبول نہیں کی تھی. تو پھر وہ یہ کس طرح قبول کریں گے کہ عددی اکثریت نہ ہونے کے باوجود اگر پارلیمنٹ میں ان ہاؤس چینج آتا ہے تو وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا ہو. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ جو مصلحت ہے اس کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ حق بنتا ہے جو نمبر 2 کے اوپر میجارٹی ہے جس پارٹی کی، اور وہ مسلم لیگ نون ہے. مسلم لیگ نون کا میں نے آپ سے گزارش کر دی تھی کہ خبریں یہ گرم ہیں مارکیٹ کے اندر کہ نواز شریف یہ بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ نال مک گیا، یا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کہتا رہا کہ جناب کہ مجھے کیوں نکالا سے ووٹ کو عزت دو، اور یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کو پاکستان کے اندر اس کا کوئی پولیٹیکل رول نہیں ہونا چاہیے. تو آج میں یو ٹرن لے لوں، میں اور عمران خان فرق ہے یار. عمران خان جو ہے یو ٹرن وہ لیتا ہے، میں نہیں لیتا. تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہے اس چیز کو کہ ان ہاؤس چینج آئے اور وہ جناب شاہد خاقان عباسی یا واٹس ایور کوئی بھی جو ہے وہ وزیر اعظم بن کے تو باقی کے 2.5 سال پوری کرے. تو وہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ گارنٹی چاہے گی کہ یار پارلیمنٹ یہی چلنی ہے. تو یا تو پھر یہ ہو کہ یہ گارنٹی نہ ہو اور یہ معاہدہ نہ ہو اور ان کا وزیر اعظم آئے معاملہ طے کرے، یعنی نون لیگ کی میں بات کر رہا ہوں، اور وہ جو ماڑی موٹی جس کو کہتے ہیں آپ اصلاح وہ کرنا یا اصلاحات کرنا الیکشن کے معاملات میں، یا اور جو دیگر مسائل ہیں، نیب والا معاملہ اس میں تو خیر ترمیم کرنی پڑے گی، دستوری ترمیم. لیکن وہ اس پہ جو ہے نا وہ لمیٹیشن والے معاملے کے اوپر نہیں آئیں گے کہ طے شدہ معاہدے کے تحت یا سیٹلڈ کسی معاہدے کے تحت یا بات چیت کے تحت. تو اس صورت میں وہ اب بریکنگ خبر چل رہی ہے. میں نے اب آپ کو دوسری بریکنگ خبر دینے جا رہا ہوں. پہلی میں نے آپ کو بتائی کہ اسٹیبلشمنٹ کے جو سرکردہ لوگ ہیں وہ ان کو یہ باور ہو چکا ہے، وہ یہ اب ان کو ادراک ہو چکا ہے، وہ دل سے یہ مان رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، یا ان کو احساس ہو چکا ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کے ساتھ اگلے 2.5-3 سال گزارنا بڑا مشکل ہے. تو اگلی خبر، یہ پہلی خبر تھی بریکنگ نیوز. دوسری خبر جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید کوشش ہو کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آئیں اور پارلیمنٹ کے اندر اپنا کوئی رول پلے کریں. وہ رول پلے کیا ہو سکتا ہے وہ آپ خود سمجھدار ہیں. وہ میں نے آپ کو ساری باتیں کھول کے بتا دیں جو اس وقت انڈر ڈسکشن ہیں.
جو پرابلٹیز یا جو آپشنز اس وقت جن پہ غور ہو رہا ہے پاکستان کی مقتدرہ کی طرف سے، وہ میں نے آپ کو کھل کے بتا دی۔ آخری بات، ایک مزیدار واقعہ، شاید 1-1.5 منٹ آپ کو لگے گا، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ مقتدرہ حلقوں کی طرف سے یہ کہا گیا، جو مسلم لیگ نون کے اندر جو ایک انقلابی موجود ہیں، وہ ڈاہا صاحب کی صورت میں، تو ان کو کہا گیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں اور اپنی راہیں جو ہیں وہ ذرا نون لیگ سے جدا کریں۔ یہ ایک اسٹیبلشمنٹ کیا جو ذیلی ایک کہہ لیں ایک طبقہ، اس کی طرف سے یہ کوشش تھی، کیونکہ میں نے یہ وقت کے ساتھ سیکھا ہے کہ پاکستان میں جو اوپر سے نیچے تک پالیسی آتے ذرا تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ ابھی پچھلی پالیسی ایک خاص لیول تک چل رہی ہے، تو اس پالیسی کے تحت ان کو کہا گیا کہ خواجہ عمران نذیر ٹائپ کے جو لوگ ہیں نون لیگ کے اندر، کہ جناب کہ آپ ذرا تھوڑی سی ایک پریس کانفرنس کریں اور نون لیگ کے ساتھ ذرا ڈسٹنس شو کریں۔ انہوں نے کہا یار سانو کون جانتا ہے، ہمیں کوئی بڑا فیس چاہیے، وہ بڑا فیس دیں، وہ پریس کانفرنس کریں، ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ تو ایک رحیم یار خان سے ہیں نون لیگ کے رکن، ان کو کہا گیا کہ آپ پریس کانفرنس کریں۔ انہوں نے ہمارے ایک دوست صحافی ہیں ان سے رابطہ کیا، یار کی کرا، تو ہمارے دوست صحافی نے کہا کہ آپ پریس کانفرنس آپ کی تو نوٹسیبل ہی نہیں ہونی، ان کو کہے کہ یا تو بڑا فیس دیں، اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا بڑا فیس نہیں ہے تو پھر آپ نے گروپ کی آپ نمائندگی پارلیمنٹ کے اندر کر دیں، پارلیمنٹ سے مراد ہے پنجاب اسمبلی کے اندر کر دیں، تو وہاں پہ ایک تقریر کریں تو آپ کی بات رجسٹر ہوگی۔ تو انہوں نے کہا ہاں یار گڈ، ویری گڈ، یہ بات ٹھیک ہے۔ تو ہمارے صحافی دوست نے پوچھا کہ یار کہ آپ یہ بتائیں کہ پرویز الہی صاحب آپ کو جو ہے وہ مائک دے دیں گے، یعنی کہ بولنے کا موقع دیں گے؟ ہاں اپنے بھائن نے وڈے، انہوں نے کہا وہ گئے، اجلاس چل رہے ہیں لیکن ان کو موقع نہیں دے رہے پرویز الہی صاحب۔ پرویز الہی صاحب کو جا کے انہوں نے کنسرن میں بات بتائی تھی کہ میں یہ گل کرنی ہے تو میں ذرا سپیکر دیو، یعنی بات کرنے کا موقع دیں، ٹائم دیں۔ تو پنجاب اسمبلی کے فلور پہ ان کو ٹائم پرویز الہی صاحب کیوں نہیں دے رہے، سمجھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں۔ پرسوں انہوں نے چودھری غلام سرور صاحب سے بات کر کے، ملاقات کر کے کہا تھا کہ حکومت 5 سال پورے کرے گی۔ اسی صحافی نے جس نے ایک بندے کو کہا تھا کہ جا کے پرویز الہی سے ٹائم لو اور اسپیکر سے کہو کہ جی کہ میں نے مائک دے، میں نے فلور پہ بات کرنی ہے نون لیگ کے خلاف، اسی صحافی نے جس نے یہ مشورہ دیا تھا، اس نے پرویز الہی صاحب سے ملاقات کی اور ان سے ملاقات میں ہمیں پوچھا 2 دفعہ کہ سر حکومت 5 سال کٹے گی؟ تو انہوں نے کہا یار اللہ ہی بہتر جانتا ہے، پرویز الہی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں وہ جو نجی محفل میں ہو رہی ہے، حالانکہ پرسوں انہوں نے کہا تھا کہ 5 سال پورے کرے گی۔ تو یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے، یہ نہیں کل کا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر دوسری ہمیں ادھر ادھر بات گھما کے پھر کہا کہ پرویز الہی صاحب یہ بتائیں، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ حکومت 5 سال پورے کرے گی، آپ کا اپنا کیا خیال ہے؟ اللہ کی تو مرضی ہے، اور میں تو دسیا نا سر تانوں اللہ دی مرضی ہے نا، ان کی پتہ چلتا ہے۔ تیسری دفعہ پھر پوچھا، انہوں نے کہا یار پاکستان دی سیاست ہے، بات گھما کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے پاکستان دی سیاست ہے، اتنے کیوں پتہ چل رہا۔ جب اس صحافی کی تسلی نہیں، اس نے چوتھی دفعہ پوچھا، کیونکہ اس کے ذہن میں تھا کہ میں پٹی پڑھا کے بندے نے بھیجا ہے تو اس کو یہ ٹائم نہیں دے رہے کہ نون لیگ کے خلاف فلور پہ کھڑے ہو کے بات کرنے کا۔ تو جب چوتھی سوال کیا، چوتھی مرتبہ، تو چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کوٹ ان کوٹ کہ سر تانوں گل سمجھ نہیں آتی۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حکومت 5 سال پورے کرے، یہ حکومت عمران خان کی حکومت، یہ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی نہیں لگتا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔